بسم الله الرحمن الرحيم بشر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تشابه. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتعی البتی التہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد. اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ قادت الامم اولیاء النعم معدن الرحمہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری. اللہم صلی اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک صلوات پڑھتے ہیں. آئے قربا مشہور و معروف ترین آیت کہ جسے مسلمان یاد نہیں رکھنا چاہتے اور شیعہ بھولنا نہیں چاہتے، کہ جہاں خداوند عالم آواز دے رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ تم ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، تم ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو. آپ دیکھیے گا قرآن مجید اٹھا کے، تو قرآن مجید میں اللہ نے دو طریقہ تخاطب کا، خطاب کرنے کا، بات کرنے کا اپنے نبی سے اختیار کیا ہے. کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جہاں ڈائریکٹ نبی کو خطاب کیا گیا، یا ایھا النبی کہہ کے، یا ایھا الرسول کہہ کے، یا پھر الم ترا کہہ کے، کیا تم نے نہیں دیکھا، متعدد مقامات کے اوپر یہ عنوان ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پیغام پہنچایا ہے مسلمانوں تک. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل مثلا، ٹھیک ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الناس، یہ انداز تخاطب ہے. ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ڈائریکٹ خطاب ہے، اے لوگوں، اے لوگوں، ڈائریکٹ خطاب ہے. پہنچانے والا آیتوں کو جبریل ہے، سنانے والے نبی ہیں، لیکن ڈائریکٹ خطاب ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم، یا ایھا المومنون. مختلف طریقوں سے اس طریقے سے آیتیں آپ کو مل جائے گی. ایک طریقہ خطاب یہ ہے کہ اللہ نے لفظ قل آیت میں رکھا ہے ابتدا میں، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے کہ نہیں ہے؟
قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وہی لفظ قل کا استعمال یہاں پہ کیا ہے. تو یہ دو انداز تخاطب قدرت کا کیوں ہے، کیوں لفظ قل رکھا ہے؟ تو آپ غور کیجئے گا، تجزیہ کیجئے اس آیت سے، اور جو مفسرین ہیں ان سے دریافت کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ قل وہاں رکھا ہے خدا نے جب انسان کی طرف سے یا مسلمان کی طرف سے کوئی سوال ہوا ہے اور قدرت نے جب اس کا جواب دینا چاہا ہے تو لفظ قل کے ذریعے سے جواب دیا. اے حبیب ان سے کہہ دو، ہے کہ نہیں؟ یسألونک عن الروح، یسألونک عن الروح، اے حبیب آپ سے روح کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دو کہ روح ہمارا امر ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو قل کے ذریعے سے جہاں اللہ سے کوئی سوال ہوا اور اللہ نے جب جواب دینا چاہا ہے تو وہاں لفظ قل کو رکھا. یہ قل بتاتا ہے کہ کوئی سوال ہوا ہے جس کے جواب میں اللہ نے قل کا استعمال کر کے ان کو جواب دیا ہے. یہ دلیل ہے. اب یہاں کے اوپر جس آیت کی تلاوت کی، مشہور و معروف آیت ہے، کم سے کم کچھ نہیں تو یہ ایک آیت ہے جس کے اوپر خطباء، ذاکرین، علماء نے بہت گفتگو کی ہے اور بہت اس کے اوپر جسے کہہ لیجئے اس کے بارے میں بیان ہوئے ہیں اور اس کے رموز و اسرار کو کھولنے کی کوشش کی گئی. لیکن بہرحال قرآن تو قرآن ہے، ہم انسان تو انسان ہے، وہ قرآن تو قرآن ہے. قرآن کی ایک ایک آیت کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا زیادہ گہرائی میں جاتے جائیے اتنا زیادہ معنی اور مفاہیم کے سمندر ہاتھ میں آتے چلے جائیں گے. قرآن کی ایک ایک آیت کے جو معصوم نے بیان کیا کہ ایک ایک آیت کے 70 بطن ہیں اور ہر بطن کے الگ الگ معنی ہیں، الگ الگ معنی ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ. تو اب قرآن کی آیت مشہور، قل لا اسألکم، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم تم سے سوال نہیں کرتے. لا اسألکم علیہ اجرن، اب قل کے ذریعے سے گفتگو شروع. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے کچھ سوال کیا گیا تھا کہ جس کا جواب قدرت نے قل کے ذریعے سے دیا. اب جب مفسروں نے یہ دیکھا، تاریخ کو کھنگالا، تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ آئے تھے نبی کی بارگاہ میں، اس بات کا احساس تھا انہیں کہ نبی نے ہمارے لیے بڑی زحمت کی ہے، نبی نے ہمارے لیے بڑی مشقت کی ہے، کانٹے بچھائے گئے لیکن نبی نے اپنے قدم پیچھے نہیں کھینچے، مشکلات اور پریشانیوں کو سامنا ہوا نبی کو، لیکن اس کے باوجود نبی نے ہماری تبلیغ سے منہ نہیں موڑا. اتنی زحمت کی ہے، اتنی پریشانیاں، اتنی زحمت کرنے والے کو کچھ نہ کچھ تو اجر دینا چاہیے. لہذا کچھ آئے تھے کہ یا نبی اللہ ہم آپ کی زحمتوں کو اور آپ کی مشقتوں کا اجر دینا چاہتے ہیں، اجر دینا چاہتے ہیں. لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کی بات ہے، ایسی سرسری گزر جانے والی بات نہیں ہے کہ یا نبی اللہ ہم آپ کی رسالتوں کا، آپ کی نبوتوں کا آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، اجرت دینا چاہتے ہیں، محنتانہ دینا چاہتے ہیں. توجہ رکھیے گا، محنتانہ دینا چاہتے ہیں، یہ دینے کے لیے آئے تھے. تو اب قدرت نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں شوق ہے محنتانہ دینے کا، تمہیں شوق ہے اجرت دینے کا، تمہیں شوق ہے اجر دینے کا. اب آپ غور کیجئے گا، یہ دو طرح کے لوگ تھے. میرا تجزیہ یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ میرا تجزیہ ہے، اور آپ اٹھا کے دیکھیے گا تو اندازہ بالکل صحیح ہوگا کہ یہ دو طرح کے لوگ تھے جو نبی کے پاس آئے تھے نبی کی رسالت کا اجر دینے کے لیے، نبی کی نبوت کا. ایک وہ تھے کہ جو نبی پہ ایمان تو رکھتے تھے، نبی پہ یقین تو رکھتے تھے، لیکن نبی کی معرفت نہیں رکھتے تھے. غور کیجئے گا، ایک گروہ وہ تھا کہ جو نبی پہ ایمان تو رکھتا تھا، نبی پہ یقین تو رکھتا تھا، لیکن نبی کی معرفت نہیں رکھتا تھا. اس لیے کہ اگر معرفت رکھتا ہوتا تو اپنی جگہ پہ یہ سوچتا کہ اس کی رسالتوں کو اجر کیا دیا جا سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ کا دھون جو ہے لال و جواہر میں تبدیل ہو جائے. اس کی رسالتوں، اس کی زحمتوں کا، آج جس کی خلقت، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہو. لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. جو کچھ پیدا کیا ہے آپ کے صدقے میں پیدا کیا، تو جس کے صدقے میں کائنات خلق ہو رہی ہو اس کی زحمت کا اجر بھلا کون دے سکتا ہے؟ آپ غور فرمائیں، ہے کہ نہیں ہے لمحہ فکریہ؟ تو کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس معرفت نہیں تھی، یہ کم معرفتی یا بے معرفتی تھی جس کی بنیاد پہ ایمان رکھتے تھے، نبی کو مانتے تھے، نبی کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آئے تھے کہ یا نبی اللہ ہم سے اپنی زحمتوں، اپنی رسالتوں کا اجر لے لیجئے. تو ایک گروہ تو وہ ہو گیا کہ جو نبی پہ ایمان رکھتا تھا لیکن معرفت نہیں رکھتا تھا، اور بے معرفتی کی بنیاد پہ آیا تھا نبی سے کو اجر رسالت دینے کے لیے. لیکن ایک گروہ اور تھا. وہ گروہ کون سا تھا؟ کہ جسے نہ مسلمان کہا جا سکتا ہے نہ کافر. یہ تیسرا گروہ کون سا ہوا؟ جو نہ مسلمان ہو نہ کافر ہو. اسے کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے یہاں کی اصطلاح میں اور قرآن کی اصطلاح میں منافق. یہ وہ لوگ بھی تھے کہ جو آئے تھے یا نبی اللہ ہم سے
آپ اپنی زحمتوں کا اجر لے لیجئے. کیوں دینا چاہتے تھے یہ منافق اجر کیوں دینا چاہتے تھے؟ ایک سوال ہے نا, یہ کیوں دینا چاہتے تھے؟ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا؟ اس کے پیچھے بھی پالیٹکس تھی, اس کے پیچھے بھی سازش تھی. وہ سازش کیا تھی؟ آپ غور کیجئے گا. آپ نے میرے لیے, میں ہوٹل میں ہوں, مجھے کام پڑ گیا, میں نے آپ سے کہا کہ جناب یہ کام ہے میرا, یہاں پہ انجام دے دیجئے. میں تو مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں, کام کروانے کے لیے تو آیا نہیں ہوں. اب آپ نے کوئی کام, اپنا وقت نکال کے آفس سے چھٹی لی آپ نے, اور آئے اور آ کے میرے لیے زحمت اٹھا کر کے 2-4 جو میرا کام تھا وہ انجام دیا. 2-3 گھنٹے آپ کے خرچہ ہوئے, ہے کہ نہیں؟ 2-3 گھنٹہ صرف کر کے آپ نے میرا وہ کام آپ نے انجام دے دیا, انجام پا گیا. توجہ رکھیے گا. اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا احسان میرے اوپر؟ میں آپ کا مدیون ہوں, میں آپ کا احسان مند ہوں, آپ کا احسان ہے میری گردن پہ. لیکن میں نے حساب کیا کہ 2 گھنٹہ ان کی انکم یہ ہے, 2 گھنٹہ اگر یہ آفس میں کام کرتے تو اتنا پیسہ کماتے, گاڑی کا پیٹرول اتنا خرچہ ہوا, محنت اتنی لگی, یہ پورا جوڑ کر کے میں نے وہ پیسہ آپ کی اجرت کے حوالے سے آپ کے حوالے کر دیا کہ بھئی یہ آپ کا ہوتا ہے, یہ آپ کو لینا پڑے گا, یہ آپ لے لیجئے. آپ نے لے بھی لیا, آپ نے لے بھی لیا. تو جب تک نہیں لیا تھا احسان تھا, لے لیا احسان ختم. غور فرمائیے گا, جب تک نہیں لیا تھا تو احسان تھا, لیکن ادھر لے لیا, احسان ختم ہو گیا. اب اگر کہیں مجمع میں بیٹھ کر کے آپ مجھ سے کہیے گا کہ مولانا آپ کے لیے فلاں فلاں کام اتنا محنت کر کے میں نے کیا, تو میں پلٹ کے جواب بھی دوں گا تو جناب میں نے اس کی اجرت بھی دی. غور فرمائیے گا, میں نے اس کی اجرت بھی دی تھی. جو منافق نبی کو اجرت اسی لیے دینا چاہتا تھا کہ کل کو ہم کہہ سکے کہ نبی نے جو زحمت ہمارے لیے کی ہم نے اس کی اجرت دے دی. اور جب اجرت دے دی تو احسان نہیں رہ گیا, جب احسان نہیں رہ گیا تو اطاعت کاہے کی, اتباع کاہے کی, پیروی کاہے کی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. پھر اطاعت کاہے کی, پیروی کاہے کی. جب ہم نے اجرت دے دی, سارا مال ڈھیر کر دیا تھا نبی کے سامنے کہ جو لینا چاہیے لیے. اللہ نے کہا میں تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہوں, تمہاری ذہنیت سے بھی واقف ہوں, مجھے پتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کیا سازش ہے. ٹھیک ہے, آجر دینا ہے تو ٹھیک ہے, ایک ایسی شے کو آجر بناؤں گا کہ جسے مومن تو دے سکتا ہے, منافق کبھی نہیں دے سکتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. ہے کہ نہیں؟ کہ آجر دینا چاہتے ہو ٹھیک ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور ان سب باتوں سے ہٹ کے عزیزان گرامی, ان سب باتوں سے ہٹ کے, اجر جب بھی دیا جاتا ہے, اجرت جب, اجرت یعنی قیمت, اجرت یا قیمت کہیے, اجر کہیے, ایک ہی چیز ہے. سمجھ, غور فرمائیے گا. اجر جب بھی دیا جاتا ہے تو برابر کا دیا جاتا ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, برابر کا دیا جا سکتا. نبی کا اجر نہیں دینا تھا, نبی کی نبوت کا اجر, نبی کی رسالت کا اجر. آپ بتائیے کائنات میں کون ایسی شے ہے کہ جو نبی کی رسالت کی اجرت بن جائے؟ کائنات میں کون ایسی شے ہے کہ جو نبی کی نبوت کی اجرت بن سکے؟ ہے کوئی شے محبت اہل بیت کے علاوہ؟ توجہ فرمائیے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. کہا ٹھیک ہے, اجر دینا چاہتے ہو, آؤ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو, آؤ ہمارے اہل بیت سے الفت کرو, یہ ہے تمہاری نبی کی رسالت و نبوت کا اجر. غور فرمائیے گا. اچھا عجیب بات ہے, اب یہاں پہ ایک بات اور سنیے. میں نے کہا نا کہ یہ قرآن کی آیت ہے, جو جتنا زیادہ یہ سوچ کے کسی بھی آیت کو نہیں ہٹانا چاہیے کہ اس پہ اتنا زیادہ بولا جا چکا ہے کہ اب اس میں بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا. غلط ہے. یہ قرآن ہے, ہمارے اور آپ جیسا کسی عام آدمی کا کلام نہیں. آپ سوچ کے غور کر کے دیکھیے, ہر دوسرے دن نئی بات آپ کو کوئی نہ کوئی محسن قراتی, آیت اللہ محسن قراتی, جنہوں نے قرآن کے اوپر کم سے کم 40 سے 50 سال کام کیا, خالی قرآن پہ کام کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنی مرتبہ میں قرآن اٹھاتا ہوں, ایک ایسی آیت کہ جسے 100 مرتبہ بھی دیکھ چکا ہوں, لیکن جتنی مرتبہ اس آیت پہ غور کرتا ہوں کوئی نہ کوئی نئی بات مجھے اس سے دریافت ہو جاتی ہے. 50 سال کا کام کرنے والے لوگوں کا یہ تجزیہ ہے. غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اتنی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی تفسیر. آپ غور فرمائیے گا, اگر حساب کیجئے گا تو 250-300 تفسیر تو خالی شیعوں کی لکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اہل سنت کی ڈھیروں تفسیریں لکھی ہوئی ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ غور کیجئے گا تو نئی کوئی, ہر تفسیر کا الگ مزہ ہے اور الگ عنوان سے لکھی گئی ہے, اور کوئی نہ کوئی نئی بات اس میں آپ کو مل ضرور جائے گی کہ جو دوسری تفسیر میں نہیں ہے, جو دوسری تفسیروں میں نہیں ہے. آپ غور کیجئے گا. اور خاص طور سے تمام آیتیں جانے کی آیہ قربہ, آیہ مودت, ایک تو قرآن, دوسرے محبت اہل بیت. بھئی دونوں چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی تو سوچئے کتنے معانی و مفاہیم اس کے اندر پوشیدہ ہوں گے.
کتنا میٹر اور کتنا مطلب اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا. آپ غوطہ لگا کے تو دیکھیے, کنارے کھڑے رہنے سے موتی نہیں ملتا ہے. توجہ رکھیے گا, اگر جواہرات چاہیے, اگر موتی چاہیے تو آپ کو غوطہ لگانا پڑے گا. جتنا تہ میں جائیں گے اتنا حاصل ہوگا. آپ غور کیجئے گا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ ہم تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتے. اور اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو آؤ ہمارے اقربا سے محبت کرو. اب یہ بحث الگ ہے کہ اقربا کون ہے, ابھی آؤں گا میں اس گفتگو پہ. لیکن میرا ایک یہاں پہ امپورٹنٹ ترین, اہم ترین سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے محبت اہل بیت ہی کو اجر رسالت کیوں بنایا؟ اور کسی چیز کو بھی تو اجر رسالت بنا سکتا تھا خدا. بہت سی چیزیں تھیں اجر رسالت بننے کے لیے. نبی خالی محبت اہل بیت کا حکم لے کے تو نہیں آئے تھے, بہت سی چیزیں لے کے آئے تھے. نماز بھی لے کے آئے تھے, روزہ بھی لے کے آئے تھے, حج بھی لے کے آئے تھے, زکوٰۃ بھی لے کے آئے تھے. یہ سارے اعمال ماننے کی پرابلم ہے ہی نہیں, عمل کی پرابلم ہے ہماری قوم میں. غلط کہہ رہا ہوں ہے کہ نہیں ہے؟ ماننے کی پرابلم نہیں ہے, سب مانتے ہیں. اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, احکام کو بھی مانتے ہیں. پرابلم ہے عمل کی, پریکٹیکل کی پرابلم ہے. کہ نماز کو مانتے ہیں, بھلے نماز نہ پڑھیں, روزے کو مانتے ہیں, روزہ نہ رکھیں. اسی کی تو پرابلم ہے. توجہ رکھیے گا. تو اگر اللہ چاہتا تو انہی اعمال میں سے کسی عمل کو اجر رسالت بنا سکتا تھا کہ نہیں بنا سکتا تھا؟ یہ تمام اعمال میں سے کوئی ایک عمل اجر رسالت بن جاتا, مسئلہ حل ہو جاتا. کم سے کم بھئی تمام اعمال نہ صحیح, اگر اعمال کی فہرست بنائیے گا, تمام اعمال کی, پورا توضیح مسائل آپ کے پاس ہے, اعمال کی فہرست بنا دیے وضو کی بحث کو چھوڑ کے, اس لیے کہ وضو عبادت نہیں ہے, بلکہ وضو جو ہے مقدمہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اس وضو کو ہٹا دیجئے, نماز سے گفتگو شروع ہوتی ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ ساری فہرست بنا ڈالیے. ان میں سے کسی ایک شے کو اجر رسالت خدا بنا دیتا, سب کو نہیں بنایا تھا. لیکن ایک عمل تو ایسا ہے نا کہ جو تمام اعمال میں افضل ترین عمل ہے. وہ کون سا عمل ہے کہ جو تمام اعمال میں افضل ہے؟ نماز ہے. ان قبلت قبل ما سواہا, ان ردت رد ما سواہا. اگر نماز قبول تو سب قبول, اور اگر نماز رد ہو گئی تو سب. اتنی نہیں, آپ غور کیجئے گا. نہیں, آپ رکیے 2 منٹ رکوں گا میں یہاں پہ. نماز قبول ہو گئی تو سب قبول ہو گئی, نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد. یعنی کیا مطلب؟ آپ غور کیجئے, اس کا تجزیہ کیجئے. نماز قبول, سارے اعمال قبول, نماز رد, سارے اعمال رد. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر نماز صحیح طریقے سے پڑھ لی گئی اور اللہ کی بارگاہ میں اس لائق ہو گئی کہ قبول ہو جائے, تو روزے میں اگر کمی رہ جائے گی اللہ قبول کر لے گا. حج میں کمی رہ جائے گی اللہ قبول کر لے گا. زکوٰۃ میں کمی رہ جائے گی اللہ قبول کر لے گا. واجبات اور دوسرے جتنے واجبات ہیں اس میں کمی ہوگی اگر, تو اللہ قبول کر لے گا. اگر نماز قبول ہو گئی تو. غور کیجئے گا. لیکن اگر اسی کا الٹا ہو گیا کہ نماز رد ہو گئی, نماز ٹھیک سے نہیں پڑھی, نماز رد ہو گئی, حج پہ ہر سال گئے, زکوٰۃ میں پورا مال لٹا دیا, اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچہ کر دیا, روزہ 3 مہینے کا رکھا, سارے اعمال انجام دیے, لیکن اگر نماز رد تو سارے اعمال بیکار. ان قبلت قبل ما سواہا, ان ردت رد ما سواہا. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ نماز کی. ایک امپورٹنٹ اور دیکھیے, تمام اعمال میں ہر عمل کبھی نہ کبھی ساقط ہو جاتا ہے. ہر عمل کبھی نہ کبھی ساقط ہوتا ہے. روزہ واجب ہے نا آپ پہ, ہر ایک پہ واجب ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ میاں رکھ لے بیوی کے اوپر سے ساقط ہو جائے, بیوی رکھ لے میاں کے اوپر ساقط ہو جائے. نہیں, سب کو رکھنا ہے, 1 by 1 رکھنا ہے, ہر ایک کو رکھنا ہے. کسی کے اوپر سے ساقط نہیں ہوتا, رکھنا سب کو ہے. لیکن کبھی کبھی روزہ ساقط ہو جائے کہ نہیں ہو جاتا. آپ ڈائبٹیز ہیں, آپ کو شوگر ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں آپ کو کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ہے, آپ کو لیتے رہنا ہے. آپ کبھی بھی شوگر اگر ڈاؤن ہو گئی تو پھر آپ بس جیسے شمع گل کی جاتی ہے, کینڈل بجھتی ہے, ویسے ہی آپ نکل لیں گے. لہٰذا آپ کو کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہنا ہے, پتہ نہیں چلے گا. بڑھ جانا شوگر کا خطرناک نہیں ہے, کم ہو جانا شوگر کا خطرناک ہے. لہٰذا ٹافی رکھیے. اب بتائیے, عجیب ہے یہ بھی کتنی مطلب ستم ہے اور ظلم ہے, خاص طور سے اس آدمی کے اوپر کہ جسے میٹھا پسند ہے, کہ میٹھا جیب میں رکھے لیکن کھا نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ لگا
لگتا ہے سننا. اوکے اس سے بہتر انداز میں سلوات ذات. تو روزہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے، ہر ایک آدمی کو رہنا ہے، ساقط نہیں ہوتا. لیکن کبھی کبھی ساقط ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر نے کہا نہیں رکھ سکتے آپ. اب آپ اس رات کی جو نہیں رکھیں گے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ دیغ جو ہے زیادہ گرم ہو جاتی ہے، کہ نہیں رکھیں گے، کہ شریعت کہتی ہے نہیں اس وقت رکھنا واجب تھا، اب نہ رکھنا واجب ہے، یعنی آپ رکھیں گے تو گنہگار ہو گئے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ شریعت ہے. نماز آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ساقط ہو گیا کہ نہیں روزہ ساقط ہو گیا. سفر میں گئے مثال کے طور پہ ٹھیک ٹھاک ہے، 2 دن 3 دن کے لیے 10 دن سے کم کے لیے آپ سفر پہ گئے، وہاں پہ جا کے روزہ رکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں رکھ سکتے. آپ غور کیجئے گا، روزہ ساقط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے. حج آپ کے اوپر واجب ہے، لیکن 3 طرح کی استطاعت چاہیے. استطاعت کا مطلب 3 طرح کی استطاعت: استطاعت مالی، استطاعت بدنی یعنی جسمی، اور استطاعت راہی یعنی کیا مطلب اتنا پیسہ ہو کہ پیسہ خرچہ کر کے آپ جا سکیے حج کو، واپس آنے کے پاس بھی آپ کے پاس کچھ بچے، ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا. اس کے علاوہ دوسری استطاعت بھی چاہیے بدنی، بدن میں طاقت ہو، پیسہ ہے بدن میں طاقت ہو، نہیں ہے کمزور ہو چکا بدن، نہیں ہے جب پیسہ آیا بالکل ہاتھ پاؤں جمام دے چکے تھے، شل ہو چکے تھے، اب حج کی صعوبتیں اٹھانا ہمارے بس سے باہر ہے، کا حج ساقط ہو گیا، نہیں کرنے جا سکتے آپ حج. راستہ کھلا ہو تب جائیں گے آپ، راستہ ہی بند ہے، پیسہ بھی ہے بدن میں طاقت ہے، راستہ بند ہے، نہیں جانے دیا جا رہا ہے ہم کو، کیسے جائیں؟ کہ حج ساقط ہے، جب تک راستہ حج کھل گیا کہ نہیں، اور وہ حج ساقط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. توجہ رکھیے گا. زکوٰۃ واجب ہے آپ کے اوپر، زکوٰۃ دینا ہے. زکوٰۃ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک واجبی اور ایک مستحبی. مستحبی زکوٰۃ وہ ہوتی ہے کہ جو آپ جو بھی صدقہ وغیرہ جو بھی کسی کی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے زکوٰۃ، یا زکوٰۃ کہیے یا صدقہ کہیے، بات ایک ہے، فرق نہیں کرتا. توجہ رکھیے گا. اور یہ والا صدقہ وہ نہیں ہے کہ جو سید پہ حرام ہے، غیر سید کا جو روز نکالتے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. یہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی لیا جا سکتا ہے. یہ جو صدقہ آپ روز نکالتے ہیں، 1 روپیہ، $1 $2 $5 $10 جو بھی نکالیے اللہ کی راہ میں، وہ صدقہ کا جو غیر سید کا سید پہ حرام ہے وہ 2 ہے. ایک فطرہ، اسے بھی صدقہ کہتے ہیں، زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، فطرہ بھی کہتے ہیں، اور صدقہ بھی کھا جاتا ہے. تینوں نام میں سے کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، وہ غیر سید کا سید پہ حرام ہے. دوسرے زکوٰۃ یعنی کیا مطلب؟ کوئی فارمنگ کرتا ہے بکری کی، 40 بکریاں ہیں اس کے پاس، ایک بکری اس کے اوپر واجب ہو گئی کہ وہ زکوٰۃ نکالے. اب یہ بکری غیر سید کی سید پہ حرام ہے، یہ واجبی زکوٰۃ. توجہ رکھیے گا. 5 عدد اونٹ ہیں آپ کے پاس، کیمل، 5 اونٹ کے اوپر ایک بکری آپ کے اوپر واجب ہے. غور کیجئے گا. اب اگر یہ غیر سید کی ہے تو وہ حرام ہے، کس کے اوپر؟ سید کے اوپر. لیکن یہ جو پیسے آپ نکالتے ہیں یہ کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو یہ ہوئی زکوٰۃ. لیکن اب زکوٰۃ واجب ہے، یہ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ہمارے پاس ہو تو ہمارے پاس بکری کیا آدمی پالنے کے لیے ہے نہیں، بکری کہاں سے پالے گا انسان؟ آپ غور کیجئے گا، ہے کہ نہیں؟ ہے ہی نہیں بکری، تو زکوٰۃ ساقط ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اونٹ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کہاں سے ہمارے پاس اونٹ آئے؟ یا پھر اگر مویشی وہ کیا کہتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں، فارمنگ کرتے ہیں، بے عنوان مثال کشمش کی کھیتی باڑی ہوتی ہے، یا گیہوں کی کھیتی باڑی ہوتی ہے، یا جو کی کھیتی باڑی ہوتی ہے، تو وہ 800-900 کلو کے اوپر جو ہے کچھ حصہ آپ کو نکالنا ہے. جب ہے ہی نہیں، اب کون فارمنگ کر رہا ہے آج کے زمانے میں؟ نہیں کرتے. تو جب ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ ساقط ہے آپ کے اوپر، واجب نہیں ہے، ہو گئی نا زکوٰۃ. لیکن تمام عبادتوں میں تنہا نماز ہے کہ جو کبھی ساقط نہیں ہوتی ہے، وہ عورتوں سے کچھ دنوں کو چھوڑ کر کے کبھی ساقط نہیں ہوتی ہے، کبھی ساقط. اگر بدن میں طاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں ہے بیٹھ کے پڑھو. نہیں پڑھ سکتے، پورا بدن شل ہو چکا ہے، خالی ہاتھ ہل رہے ہیں، کہ نماز ساقط نہیں ہے، ہاتھ ہلا کے پڑھو، ہاتھ ہلا کے پڑھو. کہ وہ بھی نہیں ہے، سب کچھ خالی دماغ کام کر رہا ہے، آنکھوں کی پتلیاں ہل رہی، کہ آنکھوں کی پتلیوں کو ہلا کے پڑھو مگر پڑھنی ہے. توجہ رکھیے گا. نماز کبھی بھی ساقط، اتنی زیادہ امپورٹنٹ عبادت ہے کہ نہیں، اور اسی کی طرف توجہ کم ہے انسان کی. ہمارے تمام ائمہ معصومین نے، میں نے عرض کیا تھا غالباً کہ تمام ائمہ معصومین نے اپنی وصیت میں جس چیز کی سب سے زیادہ سفارش کی ہے اسے نماز کہتے ہیں، اسے نماز کہا جاتا ہے. اوصیکم بالصلاۃ، اوصیکم بالصلاۃ، اوصیکم بالصلاۃ. میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں. ہر امام نے، توجہ رکھیے گا، زکوٰۃ کی نہیں ملے گی، حج کی نہیں ملے گی، خمس کی نہیں ملے گی، تمام واجبات میں کسی عمل کی وصیت ائمہ معصومین کی زیادہ نہیں ملے گی جتنی زیادہ وصیت اور جتنی زیادہ امپورٹنٹ ائمہ معصومین نے نماز کو دی ہے. توجہ رکھیے گا. تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ نہیں اللہ کی عبادت یہ، کہ تمام عمل کی قبولیت کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے. تو اسی کی طرف توجہ کم ہے، لہذا اللہ کو چاہیے تھا کہ اجر رسالت نماز کو بنا دیتا.
ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے، اسی کو اجر رسالت بنا دیتا، مسئلہ حل ہو جاتا۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ غور کیجئے تو اللہ کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ اگر تمام اعمال میں کسی ایک عمل کو بھی اجر رسالت بنا دیتا اللہ، تو اس کی طرف تو توجہ ہو جاتی، دوسرے کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی۔ غور کریں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہہ دیتا اللہ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الصَّلَاةَ، کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ نماز پڑھو، تو نماز پابندی سے پڑھتا انسان، روزے میں کمی آ جاتی۔ روزے کو اجر رسالت بناتا تو روزہ کنٹینیو رکھتا انسان جتنے دن کہا جاتا، نماز میں کمی آ جاتی۔ حج کو اجر رسالت بناتا تو حج کرنے کے لیے جاتا، روزے اور نماز میں گڑبڑ ہو جاتا، ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا کوئی ایسی شے اجر رسالت بننا چاہیے کہ اگر وہ آ جائے تو سب آ جائیں۔ غور نہیں فرما میں نے کیا عرض کیا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسی شے اجر رسالت بننا چاہیے کہ اگر وہ آ جائے تو ساری چیزیں خود بخود آ جائیں، نماز اپنے آپ آ جائے، روزہ اپنے آپ آ جائے، حج اپنے آپ آ جائے، زکوٰۃ اپنے آپ آ جائے، واجبات اپنے آپ آ جائیں۔ اسی لیے اللہ نے محبت اہل بیت کو اجر رسالت بنایا کہ اگر واقعاً محبت اہل بیت دل میں آ جائے تو ممکن نہیں ہے کہ انسان نمازی نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ انسان روزہ رکھنے والا نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ محبت اہل بیت آئے اور کردار اہل بیت ہمراہ نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد پر۔ ہے کہ نہیں؟ لہذا ایک ایسی شے کو اجر رسالت بننا چاہیے، یہ ہے امپورٹنٹ محبت اہل بیت کی، اور یہ ہے حکم ہے کہ جتنا زیادہ اہل بیت کی محبت کو تم اپنے دل میں شدید سے شدید تر کرتے جاؤ گے، تمہارے اعمال بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ غور کیجئے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت اگر ہے کہیں ایسا تو ڈھکوسلا ہے، دھوکہ ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے اور تکلف نہیں کرتا میں بولنے میں کہ اگر محبت اہل بیت کا دعویٰ ہے اور اعمال اہل بیت ہمراہ نہیں ہے تو صرف دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔ صرف دعویٰ ہے، دلیل نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نام اہل بیت کا لیں، کردار ہمارا امیر شام سے ملے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ تو یہ ایک عنوان ہوتا ہے محبت اہل بیت۔ حکم ہے شدید کرو، جتنا زیادہ شدت اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں جتنی شدت سے بیٹھتی چلی جائے گی اور تم محبت اہل بیت کو جتنی شدت سے حاصل کرتے چلے جاؤ گے اور اس میں جتنی قوت ہوتی جائے گی اور یہ آگے بڑھتی جائے گی، عمل کے میدان میں بھی تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ آپ غور فرمائیے گا، یہی وجہ ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا علی، آپ کے چاہنے والوں کو کیسے پہچانا جائے؟ آپ کے چاہنے والوں کیسے پہچانا؟ کہ اس کے عمل سے پہچانو۔ آپ غور کیجئے کہ اس کے عمل سے پہچانو، ہے کہ نہیں؟ اور ہم سے کہا گیا کہ ایسے بنو کہ تمہیں نہ بتانا پڑے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، بلکہ سامنے والا دیکھے اور کہے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ ہے غور فرمائیے گا، اور اتنی امپورٹنٹ، اب آپ غور کیجئے محبت اہل بیت کی امپورٹنٹ دیکھیے کہ یعنی محبت اہل بیت کو کتنا زیادہ اہمیت دی خداوند عالم نے۔ نماز کا حکم کس نے دیا ہے؟ رسول نے دیا ہے کہ اللہ نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ دے رہا ہے، حج کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ قرآن ہے نا، قرآن کبھی کہتا ہے نماز کے بارے میں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ توجہ رکھیے گا، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ واجب کیا گیا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ حج کرنے کے لیے جاؤ، واجبات پہ عمل کرو۔ یہ سارے اعمال آپ کے اوپر واجب کیے گئے ہیں اور یہ سب چیزوں کا مطالبہ آپ سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نماز کا مطالبہ، روزے، سب کون مطالبہ کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ وہی اللہ محبت اہل بیت کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ غور فرمائیے گا، دیکھیے جتنی دیر آپ کانسنٹریٹ رہیں گے ہم بھی رہیں گے، آپ بھٹکیں گے ہم بھی بھٹک جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ غور فرمائیے گا، یہ سارے مطالبے اللہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، سارے مطالبے اللہ کر رہا ہے۔ اور یہی ایک مطالبہ اللہ کا بھی ہے کہ اہل بیت سے محبت بھی کرو، سب کہہ رہا ہے، خدا ہم سے کہہ رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، لیکن آج تک خود اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ کسی مولوی آپ امام جماعت ہی بنا لی، اب کی دفعہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ سے کہیے کہ امام جماعت کی صورت میں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پڑھی اللہ نے کبھی نماز؟ ہم سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتا
روزہ رکھنے کا حکم ہم کو دیتا ہے، خود خدا نہیں رکھتا روزہ. حج کرنے کا حکم ہم کو دیتا ہے، لیکن خانہ کعبہ میں طواف کے درمیان کسی کو خدا نہیں ملا ہوگا. توجہ رکھیے گا، حج کا حکم خدا دے رہا ہے ہم سے لیکن خود نہیں حج کرتا. زکوٰۃ کا حکم ہم کو دے رہا ہے، خود زکوٰۃ نہیں دیتا. خمس کا حکم ہم کو دے رہا ہے، خود نہیں دیتا. توجہ، خود نہیں دیتا خمس. یہ سارے احکام کہہ رہا ہے تم کرو، خود نہیں کرتا. لیکن تمام چیزوں میں تنہا محبت اہل بیت ہے کہ خدا کہہ رہا ہے تم بھی کرو، ہم بھی کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. لیکن ان تمام چیزوں میں تنہا محبت اہل بیت ہے. اب غور کیجئے گا، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے تم سے اس بات کا مطالبہ پہلے نہیں کر رہے ہیں کہ تم پہلے نہیں، پہلے ہم کر رہے ہیں. اب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہارے دل میں بھی محبت اہل بیت ہونی چاہیے. توجہ رکھیے گا، اور خالی محبت کی بات نہیں ہے، جتنی چیزیں اہل بیت سے وابستہ ہیں پہلے خدا نے خود کیا ہے، پھر مطالبہ ہم سے کیا ہے. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. محمد و آل محمد سے وابستہ جتنی چیزیں پہلے خود کیا ہے پھر ہم سے. یہ محبت ہے تو دوسری طرف درود ہے. آیہ درود یاد ہوگی آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آپ غور کیجئے گا، یا غور کیجئے گا، پہلے خود ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی پہ درود بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے، دونوں معنی ہوں گے. توجہ رکھیے گا، یصلون علی النبی بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، ہم بھیج رہے ہیں، اب تم سے مطالبہ ہے کہ تم بھی بھیجو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. غور فرمایا آپ نے؟ تو آپ غور کیجئے گا، یہ ہے محبت اہل بیت، یہ ہے عنوان اہل بیت کا، کہ کہہ رہا ہے ہم اس عمل میں تمہارے ہمراہ ہیں، اس عمل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس میں ہم تمہیں تنہا کرنے کا حکم نہیں دیتے کہ آؤ اہل بیت سے محبت کرو. آپ توجہ رکھیے گا. لیکن ایک بات اور ہے، ابھی آیت آئی، قرآن کی آیت آئی، میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بعض آیاتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جس میں مسلمان کو ڈنڈی مارنے کا وقت اور جگہ مل گئی. ان میں سے ایک ہی آیت بھی ہے، ان میں سے ایک ہی آیت بھی کہ قربا، اہل بیت کے اللہ کے وہ قربا سے محبت. اب یہ قربا کون ہے، یہ بحث ہوئی. قربا یعنی رشتہ دار، قرابت دار، نزدیک، ہے نا. یہ بحث ہوئی کہ اب یہ قربا ہیں کون. دو گروہ بنا مسلمان کا، دو گروہ. کس کے قربا؟ دو گروہ. اور ایک تھوڑا سا اسٹریم تھا، تھوڑا سا گرم تھا، وہ ڈائریکٹ پہنچا اللہ کے یہاں، کہ اللہ کے رشتہ دار. وہ ڈائریکٹ پہنچا اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رشتہ دار، ڈائریکٹ اوپر پہنچ گیا، اللہ کے رشتہ دار. ٹھیک، اللہ کے رشتہ دار. لیکن ہم کیا کریں بھیا، وہ تو ہر نماز میں ہم سے کہہ رہا ہے پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. ہر نماز میں پڑھوا رہا ہے ہم سے، واجب نہیں کیا ہے، لیکن کہا ہے بہتر ہے کہ دوسری رکعت کی نماز، دوسری رکعت کی دوسری سورہ جو ہے قل هو اللہ پڑھی جائے. اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر اسے شروع کیا تو دوسری آیت کی طرف، دوسری سورہ کی طرف پلٹ نہیں سکتے، ہے نا. لیکن کوئی اور سورہ شروع کر دیا تو پلٹ سکتے ہیں. انا اعطینا شروع کیا، اب تھوڑی دور جانے کے بعد ہمیں انا اعطینا کہنے کے بعد نہیں ہم قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، پلٹ سکتے ہیں. لیکن قل واللہ شروع تو بس شروع، اب اس میں پلٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے. توجہ رکھیے گا میں کیا کر رہا ہوں. اور وہی خدا کہہ رہا ہے، آپ کہنے اللہ کے رشتہ دار، رشتہ داری کے دو ہی ہیں، یا باپ کے ذریعے سے رشتہ داری چلتی یا بیٹے کے ذریعے سے. اور خدا کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، اور ایک اور ولم یکن لہ کفوا. توجہ رکھیے گا کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. ہم پلہ سے مراد، ہم پلہ سے مراد یعنی اس کی کوئی زوجہ نہیں ہے. یہاں پہ بھی اللہ میاں نے درس دیا کہ شادی کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھو کہ جسے تم بہو بنا کے لا رہے ہو یا جسے تم داماد بنا کے لا رہے ہو، دونوں برابر ہونے چاہیے. غور فرمائیے گا، ورنہ کوفو کا مطلب کیا ہے کہ نہیں ہے، کفوان احد. اور اس کے علاوہ مولا کائنات کے بھی حوالے سے ہے کہ یا علی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تمہارا کوئی کفو نہ ہوتا، یا فاطمہ کا کوئی اگر علی نہ ہوتے تو کفو نہ ہوتا. یعنی کیا مطلب، ہم پلہ برابر. توجہ رکھیے گا، آپ غور کیجئے گا. ایک گاڑی کے اندر ٹرک کا پہیہ لگا دیجئے، دوسرا کار کا پہیہ لگا دیجئے، چل پائے گی گاڑی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.
خیر یہ الگ عنوان ہے کہ انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی، یہ بالکل الگ عنوان ہے، آپ غور فرمائیے گا۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا رشتہ، خدا کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، لم یلد نہ باپ ہے نہ بیٹا، باپ نہیں تو دادیال نہیں، توجہ رکھیے گا، بیٹا نہیں تو اس کی رشتہ داری ختم، کفو نہیں تو نانیال نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، نہ باپ ہے نہ دادا، تو اب اللہ کے اقربا کہاں سے آئے اور اللہ کے رشتہ دار کہاں سے تلاش کریں؟ تو اب پھنسے تو انہوں نے توجیہ کی، کہنے کہ اللہ کے رشتہ دار کا مطلب یہ کہ جو اللہ سے قریب ہو اس کی محبت، جو اللہ سے قریب ہو، لیکن قربا ہے نا، قربا کے معنی قریب، اور اسی کی بنیاد پہ چونکہ رشتہ دار انسان سے قریب ہوتے ہیں، اس بنیاد پہ انہیں اقربا کہا جاتا ہے یا قربا کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا کہ جو اللہ سے قریب ہو اس کی محبت جو ہے وہ اجر رسالت کا۔ ٹھیک ہے، چلیے آئیے اسی پہ بات کر لیجئے کہ جو اللہ سے قریب ہوگا، جتنا قریب ہوگا اتنی محبت، بے توجہ رکھیے گا، اسی پہ گفتگو کر لیجئے، آپ اسی پہ بات کر لیے۔ دو طرح کی قربت ہوتی ہے، ایک ذہنی قربت اور ایک فزیکلی قربت ہے نا، یہ دو طرح کی قربت ہے، قریب ہونا، کسی کے نزدیک ہونا، کسی کے پاس ہونے کا مطلب دو عنوان ہوتا ہے، یہ ایک ذہنی طور کے اوپر، فکری طور کے اوپر ہے کہ نہیں ہے، مینٹلی طور کے اوپر انسان کسی سے قریب ہوتا ہے، یا پھر فزیکلی بدن کے عنوان سے کہ ہم نزدیک ہیں، آپ ہم سے قریب، ہم سے اس وقت قریب ہیں، اور غور فرمائیے گا، اور یہ نزدیکی بدن والی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نزدیک تو ہوتے ہیں لیکن ذہن جو ہے ایک کا ہے ایسٹ میں تو دوسرا کچھ، اس کی فکر کچھ اور ہے، اس کی فکر کچھ اور ہے۔ بہت یہ ہے کہ ذہن بات ہونی چاہیے، توجہ رکھیے گا۔ تو آپ اسی بھی بات کر لیجئے، اللہ سے فزیکلی قربت کا کوئی عنوان نہیں کہ وہ جسم و جسمانیات، مکان و مکانیات سے عاری ہے، نہ اس کے جسم ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، اور نہ ہی کوئی جگہ ہے۔ تو جب جگہ نہیں، جو جسم نہیں، تو آپ فزیکلی اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے، ہے کہ نہیں ہے؟ بس تصور ہے کاہے کا؟ قربت کا، ذہنی قربت، روحی قربت اللہ سے۔ اب اللہ سے روحی قربت اختیار کرنی ہے، طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے اگر قریب ہونا چاہتے ہیں، طریقہ کیا ہے کہ مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جاؤ، تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ بے توجہ رکھیے گا، اللہ سے قربت کا ایک یہ عنوان ہے نا کہ تم مصلی عبادت پہ ادھر آئے، توجہ رکھیے گا، تو اللہ سے قریب ہو گئے، یہ ہے قربت کا ذریعہ۔ لیکن عزیزان گرامی، ہماری اللہ سے قربت کیا ہے ہم جانتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ذہن کہیں بھی کانسنٹریٹ ہو، لیکن جب نماز پہ کھڑے ہوئے تو نماز چھوڑ کے سب خیال آتا ہے، یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ زبان پہ قل هو اللہ احد، زبان پہ الحمدللہ، زبان پہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، زبان پہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، لیکن ذہن کہاں جاتا ہے؟ کبھی مشرق جا رہا ہے، کبھی مغرب جا رہا ہے، کبھی گھر کا خیال، کبھی آفس کا خیال، کبھی بیوی کا خیال، کبھی بچے کا خیال، ہزار خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور جاتے ہیں نماز کے عالم میں۔ یہ ہے ہماری اللہ سے قربت کا عنوان، توجہ رکھیے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا عالم کیا ہے اللہ سے قریب ہونے کا، تو اب روحی طور کے اوپر اگر قریب دیکھنا ہے تو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے گا۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کی دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مثال ہے کہ جنگ کے دوران میں علی کے پیروں میں تیر لگ گیا، لوگوں نے نکالنا چاہا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، نبی نے کہا چھوڑ دو، جب علی نماز میں مشغول ہو جائیں تو تیر پیروں سے نکال لینا۔ توجہ رکھیے گا، اور ادھر علی نماز میں مشغول ہوئے، پیروں سے تیر نکال لیا گیا، علی کو پتہ نہیں چلا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے خضوع و خشوع کا عالم کہ جب بارگاہ خداوندی میں علی کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ کہ جس کے سامنے سب لرزتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک پرندے کی طرح سے، یہ تاریخ کے جملے ہیں، یہ روایت میں معصومین سے لرزتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں، یہ عالم خضوع و خشوع کا۔ دوسرا واقعہ بھی سن لیجئے، نبی کے پاس ایک اونٹ لایا گیا، اونٹ، سرخ بالوں والا اونٹ، یہ بڑا اس زمانے میں قیمتی چیز تھی، اس زمانے کی سمجھ لیجئے آپ کہہ سکتے ہیں رولز رائس، اس لیے کہ وہی سواری کا ذریعہ تھا، اونٹ پہ ہی بیٹھ کے سفر کرتے تھے، لوگ فخر کرتے تھے کہ میرے پاس اتنے ہیں، اور ایک دو تین سے زیادہ کسی کے پاس ہوتے نہیں تھے، آپ غور کیجئے گا۔ تو اس زمانے کی وہ بہترین سواری، سب سے مہنگی اور سب سے اعلیٰ ترین سواری تھی سرخ بالوں والا اونٹ۔ سرخ بالوں والا اونٹ نبی کے پاس لایا گیا، اب آیا نبی کے پاس، سارے مسلمان بیٹھے، تو یہ تو فطری سی بات ہے، انسان لالچی تو ہوتا ہے، سب کی نظریں لگ گئی،
سب کی نظر لگ. نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مل سکتا ہے لیکن ایک شرط ہے. اب ایک اونٹ ہے, اتنے مسلمان کٹ کے تو بکے گا نہیں. کہا کیسے؟ کا ایک کو جائے گا, ایک کو جائے گا تو کس بنیاد پہ کسی ایک کو دیا جائے؟ کمپٹیشن رکھا جائے گا. چیز ایک ہو, لینے والے کئی ہوں, تو بغیر کمپٹیشن کے تو دیا نہیں جا سکتا. کہا ٹھیک ہے ایک امتحان لیا جائے گا, ایک کمپٹیشن ہے, جو اس میں پاس ہو جائے گا. وہ کیا؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو تصور نہیں آنا چاہیے. اور یہ ایک عجیب انسان کی فطرت ہے, جس چیز سے منع کرو اس کی طرف جاتا ضرور ہے. کسی شے کا خیال نہیں آنا چاہیے اللہ کے علاوہ. اچھا ہمارے اور آپ کو تو دھوکہ دینا آسان ہے, وہاں کھڑے ہیں رسول کہ جو ذہنوں کے حال سے بھی واقف ہیں, ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں, ہمارے باطن کو بھی جانتے ہیں. ان کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا کہ یا رسول اللہ اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں. اب آپ سوچئے, تصور کی نگاہ سے دیکھیے, جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوگا اللہ کو چھوڑ کے اونٹ کے علاوہ کسی اور ہے کہ نہیں, اللہ کے علاوہ اونٹ کا ہی تصور اس کے ذہن میں ہوگا. سارا پلاؤ خیالی پلاؤ اس کا بن رہا ہوگا کہ یہ مل جائے گا, ایسے رکھیں گے, یوں رہے گا, ایسے سفر کریں گے. سب بن رہا ہوگا کہ نہیں بن رہا ہوگا؟ سارے مسلمان 2 رکعت نماز, 2 رکعت نماز اللہ کی راہ میں اور اللہ کے لیے پڑھنی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور نہ. مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ نے بھی گواہی دی, نبی نے بھی گواہی دی کہ ہاں یہ 2 رکعت نماز تھی کہ جس میں ہمارے علاوہ کسی اور کا تصور ہی نہیں آیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ تصور کیجئے, تو روحی اعتبار سے نبی سے زیادہ, علی سے زیادہ, ان سے زیادہ کون قریب ہے اللہ سے؟ اب آ جائیے فزیکلی, آپ فزیکلی اہل بیت سے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے, جسمی طور پہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے, لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ وہاں پہنچے کہ جہاں موسیٰ بھی نہ پہنچ پائے. غور فرمائیے گا, ہے کہ نہیں؟ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ. نبی واپس آئے, لوگوں نے سوال کیا یا نبی اللہ, اللہ سے بات ہوئی؟ کہا ہاں بات ہوئی. کہا بأی لغتن, نبی اللہ نے آپ سے کس زبان میں اور کس لہجے میں گفتگو کی؟ آواز دی نبی نے بلغت علی ابن ابی طالب, اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. یہ دونوں امتیازات ہیں. یہ دونوں امتیاز انہیں حاصل ہے, دونوں امتیاز انہیں حاصل ہے کہ روحی اعتبار سے بھی اللہ سے قریب, اور تو اب ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رشتہ دار تو بھی یہی لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے, اس کے علاوہ کوئی اور لائق؟ ایک گروہ تو وہ تھا کہ جس نے کہا کہ اللہ کے رشتہ دار. ایک گروہ اور تھا, ایک گروہ اور تھا. وہ گروہ کون سا تھا؟ وہ کہنے لگے نہیں اللہ کے نہیں, رسول اللہ کے رشتہ دار, رسول اللہ کے رشتہ دار. لیکن اب یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رسول کے رشتہ دار کا مطلب کیا ہے؟ کون سے رشتہ دار رسول کے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ رشتہ داری انسان کی کئی طرح کی ہوتی ہے. اب اگر رسول کے رشتہ دار مان لیے جائے, ان سے محبت کرنی تو دادیالی رشتہ دار سب سے پہلے آئیں گے کہ ہمارا حق ہے ہم سے محبت کی جائے. اس کے بعد آئیں گے نانیالی رشتہ دار کہ ہمارا حق بھی ہے, اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ نانیالی رشتہ دار آنے کے بعد سب سے زیادہ مسئلہ ہوگا, نہ دادیالی میں نہ نانیالی میں, سب سے زیادہ مسئلہ ہوگا سسرالی رشتہ دار. کئی بیویاں تھیں نبی کی, کئی بیویاں تھیں نبی کی. وہ تو کہیں گے ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب سسرال آ جائے تو کیا دادیال اور کیا نانیال. اب بات فرمائیے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بھائی ہم سے کیجئے, ہم سے, اس لیے کہ کئی بیویاں ہیں نبی کی, وہ سارے کے سارے پورا عرب مان لیے لائق نہیں ہے, جو لوگ منہ لگانے کے ان سے بھی محبت کرنی پڑے گی. آپ توجہ رکھیے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ پورا ایک فہرست تیار ہو جائے گی, ان سے محبت, ان سے محبت, ان سے محبت. ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں کھڑا ہو جائے گا اگر یہ مان لیا جائے. آپ غور کیجئے گا, اللہ نے کہا کہ نہیں, نہ خدا کے رشتہ دار نہ رسول کے رشتہ دار. یہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, نہ خدا کے رشتہ دار. پھر کس کے رشتہ دار کا ہم بتاتے ہیں. ان کو چادر کسا میں اکٹھا تو ہو جانے دو, توجہ رکھیے گا, ان کو چادر کسا میں آ تو جانے دو. اور جب یہ چادر کسا میں اکٹھا ہو گئے تو اب قدرت بولی, ہم فاطمہ ابوہا و بالہا و بنوہا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. آپ غور کیجئے, وہ فاطمہ ہیں, ان کے باپ
آپ توجہ رکھیے گا، انداز تخاطب دیکھیے، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے باپ اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹے. عظمت فاطمہ زہرا کا اندازہ لگائیے کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی، اس ترقی یافتہ دور میں بھی عورت کی پہچان یا باپ سے ہے یا شوہر سے ہے. اس صدی میں 2014 کے جو ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے، اس دور میں بھی عورت کی پہچان یا باپ سے ہے، یا اسے فیملی نیم باپ کا ملتا ہے یا شوہر کا ملتا ہے. لیکن 1400 سال پہلے عورت کی عظمت نبی نے بتائی کہ باپ کے لیے بھی تعارف کا وسیلہ بن گئی، شوہر کے لیے بھی تعارف کا وسیلہ بن گئی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آپ غور کریں. آپ غور کیجئے گا. اب آپ بات نکلی، قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن اٹھا کے دیکھیے کتنے مقامات پہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، کتنے مقامات پہ اللہ قسم کھاتا ہوا نظر آئے گا، متعدد مقامات کے اوپر قسم کھاتا ہوا نظر آئے گا. کہیں جو ہے جس سے کہہ لیجیے کہ چاند کی قسم، کہیں ستارے کی قسم، کہیں آسمان کی قسم، کہیں زمین کی قسم، کہیں نفس کی قسم، کہیں سورج کی قسم. یہ ڈھیروں قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہے. لیکن پورے قرآن میں خداوند عالم نے کہیں اپنی عزت و جلال کی قسم نہیں کھائی ہے. کہیں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوا نظر صرف جب عظمت محمد و آل محمد کو بیان کرنا ہوا تو اب خدا کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمْرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلْكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِأَجْلِكُمْ وَمُحَبَّتِكُمْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ. میرے عزت و جلال کی قسم، میرے عزت و جلال کی قسم، ما خلقت السماء مبنیہ، نہ میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، ولا ارض مدحیہ، نہ میں نے زمین کا فرش بچھایا، ولا شمس مضیہ، اور نہ میں نے سورج کو روشنائی بخشی، ولا قمر منیرہ، اور نہ میں نے چاند کو نور بخشا. آپ غور کیجیے گا. ولا فلک یدور، نہ میں نے یہ آسمان یہ گردش کرتا ہوا فلک تیار کیا، ولا بحر یجری، اور نہ میں نے یہ ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر خلق کیا، ولا فلک یسین، نہ اس کے اوپر دوڑتی ہوئی کشتیوں کو رواں کیا، الا مگر اگر کیا ہے تو ان 5 کی محبت میں کہ جو اس وقت چادر کے نیچے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور اس سلسلے کی آخری بات، اس سلسلے کی آخری بات آپ غور کیجئے گا. دیکھیے 2 عنوان ہیں، 2 عنوان ہیں. نبی کے 2 لقب ہیں، 2 لقب ہیں نبی کے کہہ رہا ہوں، جسے کہہ لیے کہ اہل بیت کے حوالے سے جو نبی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے 2 عنوانات ہیں. جتنے بھی ہیں جو بھی نبی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ نسل کے اعتبار سے چاہے وہ کردار کے اعتبار سے، 2 عنوان رکھتا ہے. ایک اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت، لفظ اہل بیت، اہل بیت 2 طرح کے عنوانات رکھتا ہے. پہلا عنوان ہے اہل بیت نبی، نبی کے اہل بیت. آپ یہ حساب کر لیجئے کہ نبی کے اہل بیت میں سب آتے ہیں، سب آتے ہیں. سب سے مراد جس کا تعلق بھی نسلی اعتبار سے، خون کے اعتبار سے یا سحری اعتبار سے، یعنی سسرالی جسے کہتے ہیں آپ، بیوی وغیرہ کے حوالے سے جس سے بھی نبی کا رشتہ ہے، وہ سب نبی کے رشتہ دار میں آتے ہیں. اہل بیت نبی میں یعنی کیا مطلب؟ بیٹی بھی آئے گی، داماد بھی آئے گا، پوتے بھی آئیں گے، نواسے بھی آئیں گے، بیوی بھی آئے گی، یہ سب اہل بیت نبی میں آئیں گے. توجہ رکھیے گا، یہ سب اہل بیت نبی آئیں. لیکن ایک اصطلاح ہوتا ہے، ایک اہل بیت نبی ہیں اور ایک اہل بیت نبوت ہیں.
آپ غور کیجئے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہو گئی، ایک اہل بیت نبی ہیں اور ایک اہل بیت نبوت۔ اہل بیت نبی میں تو سب آئیں گے، سب آئیں گے، چاہے وہ باعمل ہو چاہے وہ بے عمل ہو، چاہے وہ با کردار ہوں چاہے وہ بے کردار ہوں، توجہ رکھیے گا، سب آئیں گے، غور فرمائیے گا۔ لیکن جب اہل بیت نبوت کی باری آئے گی تو اہل بیت نبوت میں صرف نسل نہیں دیکھی جائے گی، کردار بھی دیکھا جائے گا، غور فرمائیے گا۔ جس کا کردار ان سے مل جائے وہ اہل بیت نبوت ہیں، اور یہ وہی اہل بیت نبوت۔ اب زیادت جامعہ کبیرہ بڑی مبارک دعا ہے، اسے پڑھنا چاہیے، کبھی دعا کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ سے۔ اس کا جملہ السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اس لیے کہ ہر اہل بیت نبی سلام کے لائق نہیں ہے، بے توجہ رکھیے گا۔ سلام ہو آپ پہ اے اہل بیت نبوت، سلام ہو اے آپ اہل معدن رسالہ، یعنی رسالت کی کانیں، رسالت کی دین، جس کے اندر جو جہاں سے جو جسے کہہ لیے کہ زمین سے جو نکلتی ہے، مائن جسے کہتے ہیں آپ، جہاں سے سونا نکلتا ہے، جہاں سے ہیرے نکلتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے معدن، یا پھر جہاں سے تیل نکلتا ہے، قیمتی چیزیں جہاں سے نکلتی ہیں زمین سے، اسے کہا جاتا ہے عربی میں معدن یا معدن، دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے، معدن کہا جاتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اے رسالت کی کانیں، اے اہل بیت نبوت اور اے رسالت کی کانیں، یعنی کیا مطلب کہ جو کچھ بھی تم تک پہنچ رہا ہے یا خدا سے پہنچ رہا ہے یا نبی سے پہنچ رہا ہے، ان کے وسیلے سے پہنچ رہا ہے، ڈائریکٹ تم تک کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ بغور کیجئے گا، میں نے کہا نا کہ یہ میری آخری بات ہے اور گفتگو ختم ہو گئی، کہ جو بھی پہنچ رہا ہے ان کے وسیلے سے پہنچ رہا ہے، ڈائریکٹ تم تک کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اور آ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سے کل کی مجلس میں یا پرسوں کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آدمی کا ڈائجیشن سسٹم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی کھانے کے کھانے یا نہ کھانے کے لیے۔ کھانے کے لیے تو سبھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کا ڈائجیشن سسٹم کیا ہے، اس کے اعتبار سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اور اگر اس کو جسے کے لیے نیگلیکٹ کر کے اور بے توجہی کر کے آپ نے کھا لیا تو جیسے امپورٹ ہوگا ویسے ہی ایکسپورٹ ہوگا۔ یہ ایک عنوان ہوتا ہے، آپ کو خیال کرنا ہے اپنے معدے کا، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایک عنوان ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ آپ غور کیجئے، مثال دوں میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ، آپ کی گاڑیاں کیسے چلتی ہیں؟ گیس سے چلتی ہیں، ہمارے یہاں پیٹرول بولا جاتا ہے، آپ کے یہاں گیس کہتے ہیں، پیٹرول سے چلتی ہیں، گیس سے چلتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے کہ جیسا زمین سے نکل رہا ہے ایسے ہی پہنچ رہا ہے آپ کی گاڑی تک، ہے کہ نہیں؟ یہ آپ نے ریفائنری دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ میں نے تو دیکھی اس کی ریفائنری، جو چیز نکلتی ہے وہ اتنی ہارڈ ہوتی ہے، وہ اتنی جسے کہنا چاہیے کہ اتنی غلیظ ہوتی ہے، جو باہر نکلتی ہے اس سے 9 گڈس پر بنتے ہیں، اس کے کیا کہلاتا ہے، الگ الگ چیزوں، اسی سے الکترا بھی بنتا ہے، اسی سے موم بھی بنتی ہے، اسے کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے، اور پھر ریفائن ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں الگ ہونے کے بعد جو چیز نکل کے آتی اسے آپ گیس کہتے ہیں، اسے آپ پیٹرول کہتے ہیں، اس سے گاڑی چلتی ہے، توجہ رکھیے گا۔ ڈائریکٹ گاڑی میں ڈال دیجئے، چلے گی گاڑی آپ کی، بیٹھ جائے گا انجن، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معدہ اس لائق نہیں ہے کہ جو چیز نکل رہی ہے اس کا ڈائریکٹ تحمل کر سکے، لہذا ضرورت ہوتی ہے ریفائنری کی۔ جب وہ ریفائنڈ ہو جاتا ہے تب آپ کی گاڑی تک پہنچتا ہے، تب آپ کی گاڑی چلنے کے لائق ہوتی ہے۔ اللہ کی جانب سے نازل ہونے والے فیوز و برکات پہلے اہل بیت کی ریفائنری میں پہنچتے ہیں، پھر ظرفیت کے اعتبار سے تقسیم ہوتے ہیں، جس کو جتنا ظرف ہوگا اتنا عطا ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، ہے کہ نہیں؟ اگر ویسے ہی مل جائے اور ویسے ہی دے دیا جائے، ویسے دے دیا، آپ متحمل نہیں ہو سکتے، تھوڑا سا مل جاتا ہے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ ایک کتاب پڑھنے کے بعد سب کا امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سوچئے، غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اس کا تجربہ ہم لوگوں کو تو بہت ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، پڑھ کے امتحان لے تو بھی تب بھی چلتا ہے کہ بھئی ایک کتاب پڑھ کے آیا ہے اور آ کے پوچھ رہا ہے، پڑھ کے نہیں، سن کے امتحان لیتے ہیں۔ اچھا، عجیب بات ہے، امریکہ میں بھی مجھے تجربہ، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان سب باتوں پہ۔ حیدرآباد ہائی ٹیک سٹی ہے، ہائی ٹیک سٹی ہے، سب پڑھے لکھے، غور فرمائیے گا، اور امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ اگر کوئی نئی بات انہوں نے سن لی، کبھی یہ نہیں آ کے کہتے، ہمیشہ کہیں گے مولانا آپ نے یہ کہاں سے پڑھا؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی عزت میرے سامنے کم کر رہے ہیں۔ جاہل کہتا ہے کہ میں نے نہیں سنا،
پڑھا لکھا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں سنا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ آپ غور فرمائیے، مولا کائنات کہتے ہیں جھوٹ اور سچ کے درمیان میں 4 انگول کا فاصلہ ہے، 4 انگول کا فاصلہ، یعنی کیا مطلب؟ جو کان سے سنا جائے وہ غلط ہے، جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ سچ ہے۔ آپ غور کیجئے گا، پڑھا نہیں، آپ نے سن لیا، اب میں اوپر پہ بیٹھ کے کچھ بھی بیان کر دوں سب صحیح ہے؟ اور یہ دھوکہ مومنین کو اسی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی بھی آیا کچھ بھی بیان کر دیا، بس کوا کان لے گیا اس کے پیچھے دوڑ گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہماری قوم کے جو بے عربی کا وجہ اور سبب کیا ہے؟ وہ یہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نیچے بیٹھے ہوئے افراد کوئی علم نہیں ہے، بھروسہ کسی پہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ غور کیجئے گا، یہ نہیں کہ لباس و پاس امپورٹنٹ نہیں ہے، میرا ماننا اپنا یہ کہ لباس و پاس امپورٹنٹ نہیں ہے، لباس کے اندر جو انسان ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ کیسا ہے یہ دیکھیے، کس لباس میں ہے یہ مت دیکھیے۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ بات ممبر سے شاید ہی کوئی مولوی کہتا ہوں، آپ کو بتاؤں شیطان جب بھی آتا ہے بہکانے کے لیے عام لباس میں نہیں آتا۔ غور کیجئے گا، ہاں واقعاً کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اسے یہ پتا ہے کہ کیسے اس کو بہکایا جا سکتا ہے، کیسے اس کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس اتنی نالج، اتنا علم ہونا چاہیے کہ جب تک صحیح کہہ رہا ہے قبول کیجئے اور احترام کیجئے، لیکن اس کو پرکھنے کے لیے ہونا تو چاہیے کچھ، ورنہ کچھ بھی کہہ کے چلا جائے، کوئی بھی کتاب کا نام بتا کے چلا جائے، اب آپ کو تو پتہ نہیں وہ کتاب ہے بھی کہ نہیں ہے، وجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے گا، تو اب ایک یہ کہ امپورٹنٹ ہوتی اس طرح کی باتیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اس کا تجربہ ہم لوگوں کو بہت ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے ہیں کہ مولانا ہم نے تو کبھی نہیں سنا، یہ ہم نے کبھی نہیں سنا، ہم نے کہا بھیا بات کرو، نہیں پڑھا اچھا لگے گا، ہمیں بھی، ہمارے سامنے بھی تمہارا احترام برقرار ہے کہ ہم بھی پڑھتا لکھتا ہے، یہ نہیں پڑھا ہوگا اس نے، تو ہم بتا دیں گے فلاں کہ اب نہیں سنا، تو ہم نے کہا کہ آج سن لیا نا، جیسے باقی چیزیں اب تک سنی تھی یہ بھی سن لیا آپ نے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، ہے کہ نہیں؟ غور فرمائیں آپ، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اتنا حاصل کر لینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ پہلے اس لیے ہو گیا کہ بہت سی چیزیں اچھی ہوئی تو بہت سی چیزیں خراب بھی ہوئی۔ پہلے کے جو سامعین ہوتے تھے، ذاکر پیچھے پیچھے چلتا تھا، وہ آگے آگے چلتے تھے۔ آپ جو لوگ پاکستان میں مجلسیں یا ہندوستان میں پاکستان میں مجلسیں وغیرہ جنہوں نے کی ہیں اور جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے، جسے کے لیے میں نے بہت تھوڑا سا دیکھا ہے، یہ 80s کی بات ہے، میں نے بہت تھوڑا سا دیکھا ہے، چھوٹا سا تھا، والد کا عنوان یہ تھا کہ مجلس میں جاتے تھے، واپس آتا تو یہ پوچھتے کیا پڑھا، یہ وجہ یہ ہوتی تھی، اس لیے پوچھتے تھے کیا پڑھا کہ یہ جا کے وہاں سو تو نہیں گیا تھا، اس وجہ مقصد یہ تھا کہ پوچھتے تھے، 1-2 مرتبہ تو ایسا وہ کچھ نہیں بتا پائے، پھر اگلی مرتبہ ڈر کے مارے کہ پوچھیں گے، لہذا 10 ہی منٹ سن لو، تو اب پھر اس کے بعد عادت پڑ گئی، تو اب یہ ہوا کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ذاکر پیچھے پیچھے چلتا تھا، پبلک آگے آگے چلتی تھی، آیت پڑھتا تھا ذاکر، پبلک اندازہ کر لیتی تھی کہ ان کا موضوع کیا ہے، ان کا موضوع کیا ہے، ان کا سبجیکٹ کیا ہے، کس عنوان سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو ادھر شروع ہوئی تو ان کا جو پیک کا نقطہ ہوگا وہ کیا ہو سکتا ہے اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ کہیں گے، یہ کس بنیاد پہ کہ ان کو پتا ہوتا تھا، قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تھے، تفسیر کا مطالعہ کیے ہوئے تھے، تاریخ ان کی نگاہ کے سامنے ہوتی تھی۔ غور فرمائیے گا، تو یہ ایک عنوان چلتا تھا، تو ان کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں بڑا ایزی ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا، کچھ بھی آگے پڑھ لیے، کوئی حدیث ہو، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث ہے، اب آپ کے اندر پرکھنے کی صلاحیت تو ہے نہیں کہ آپ پرکھ سکیں کہ معصوم ایسا کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، ہر چیز زیب نہیں دیتی، توجہ رکھیے گا۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی کہ جو ہیں لیکن پھر بھی نہیں سنائی جا سکتی، نہیں بیان کی جا سکتی، اس لائق نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے، اس لائق نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ آپ غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ایک عنوان ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آیا یہ سنائی جا سکتی۔ خود معصوم نے کہا ہے کہ میری نام سے کوئی بھی بات، رسول خدا کی حدیث ہے نا کہ جو بھی میرے نام سے کوئی بھی بات پہنچے ایسے ہی قبول نہ کرو بلکہ قرآن سے ملا کے دیکھو، اگر مطابق قرآن ہے تو میں نے کہا ہے، اور اگر مخالف قرآن ہے دیوار پہ مار دو، وہ میری نہیں ہو سکتی، وہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔
ہر وہ جگہ کہ جہاں دو آدمی بیٹھ رہے ہیں، جہاں دو آدمی بیٹھ رہے ہیں آپس میں کوئی گفتگو کریں گے نا، تو کیا گفتگو ہونی چاہیے ان کے درمیان میں؟ رسول کہتے ہیں اپنی مجلسوں کو، اپنی نشستوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، وہاں علی کا تذکرہ کرو، علی کا ذکر کرو۔ آپ غور کیجئے گا، ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس ذکر کی برکت یہ ہے کہ جتنا ذکر کرتے جاؤ گے، جتنا تذکرہ کرتے جاؤ گے، دل میں محبت اہل بیت آتی جائے گی، اور جتنا محبت اہل بیت آتی جائے گی اتنا عمل کے راستے میں تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اور کتنی محبت اہل بیت آئی ہے اس کا پتہ بھی عمل سے چلتا ہے کہ ہم عمل کے میدان میں کتنا آگے بڑھے۔ توجہ رکھیے گا، عمل کے میدان میں ہم کتنا آگے بڑھے، جتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں محبت اہل بیت کے ساتھ، آپ یہ سمجھیے گا کہ واقعاً ہمارے دل میں محبت اہل بیت آ رہی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، اس لیے کہ محبت اہل بیت انسان کو بے عمل نہیں بناتی ہے، باعمل بناتی ہے، باعمل بناتی ہے۔ بس میری گفتگو ختم ہو گئی، بس میری گفتگو بالکل اس عنوان سے جتنی دیر گفتگو کرنی تھی اس سے 5 منٹ اوپر ہی ہو گیا۔ یہ ہے محبت اہل بیت کا عنوان۔ کربلا میں حسین 72 افراد کو لے کے آئے تھے، بلکہ نہیں، کربلا میں 72 کو لے کے نہیں آئے تھے، 72 کی تعداد کربلا میں پہنچ کے پوری ہوئی تھی، 72 کی تعداد کربلا میں پہنچ کے پوری ہوئی تھی۔ لیکن کیسے جانثار اور کیسے چاہنے والے اور کیسے ماننے والے افراد، اور کتنی محبت کرنے والے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور ہر ایک انسان کی اپنی ایک قوت برداشت ہوتی ہے۔ جب وہ قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے تو انسان پھر کسی کی نہیں سنتا، اگر قوت برداشت ختم ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بھوک اور پیاس ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جو انسان کے عقل کو معوف کر دیتی ہے، انسان کی فکر، انسان کا خیال، انسان کا تصور ختم ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں رہ جاتی۔ بھوک اور پیاس ایک ایسی چیز کا نام ہے۔ اگر گرمی کی، اب یہاں گرمی کیسی پڑتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر ہندوستان وغیرہ کی جو گرمی ہوتی ہے اس میں کوئی انسان روزہ رہتا ہو اور آفس وغیرہ جاتا ہو یا کام کرتا ہو، آپ اس سے پوچھئے صبح سے لے کر کے شام ہوتے ہوتے اس کی زبان کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے ماتھے پہ شکن رہتی ہے، غصے میں بھرا ہوا رہتا ہے، لہجہ بگڑا ہوا رہتا ہے، بات بات پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ لیکن بھوک و پیاس کی شدت یہ ایسی شے کا نام ہے کہ جب یہ طاری ہوتی ہے تو انسان کہ عقل ختم ہو جاتی ہے، سوچنا سمجھنا انسان ختم کر دیتا۔ آپ سوچئے 3 دن کی بھوک و پیاس، وہ بھی کربلا کے جلتے ہوئے بن میں، اور وہ بھی ایسی سرزمین کے تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنی گرم سرزمین تھی کہ اگر کچا چنا زمین پہ ڈالا جائے تو وہ بھن جایا کرتا تھا۔ اتنی گرم، آگ اگلتی ہوئی زمین، شعلے برساتا ہوا سورج، 3 دن کی بھوک و پیاس۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک روایت کے اعتبار سے اور ایک مقتل کے اعتبار سے 7 محرم کو پانی نہیں بند ہوا ہے اہل بیت پہ، 4 محرم کو پانی بند ہوا ہے۔ 7 محرم کو وہ پانی کے جو مشکیزوں میں بچا ہوا تھا ختم ہو گیا۔ آپ تصور کیجئے گا، مشکیزوں میں بچا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اگر مان لیا جائے کہ 4 محرم کو پانی بند ہوا ہے، 4 محرم کو پانی بند ہوا، حسین جانتے تھے کہ اب پانی ملنے والا نہیں ہے، عباس کو پتا تھا کہ پانی ملنے والا نہیں ہے، علی اکبر جانتے تھے کہ اب پانی میسر ہونے والا نہیں ہے، اور کربلا میں حسین اپنے ساتھ 40 بچے لے کر کے آئے تھے۔ آپ سوچئے ان بچوں کی موجودگی میں کیا بڑوں نے کہ ضمیر نے گوارا کیا ہوگا کہ وہ پانی پی لیں، وہ پانی کو لب بھی لگا لیں؟ یہی نہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بچے ہیں، ہم پانی نہیں پیتے، جتنی دیر پانی یہ رہے گا بچوں کی پیاس بجھتی رہے گی۔ آپ غور کیجئے گا، اگر سکینہ 7 محرم سے پیاسی ہیں، اگر بچے 7 محرم سے پیاسے ہیں، تو علی اکبر کی پیاس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اون محمد کی پیاس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، حسین کی پیاس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، قاسم کی پیاس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عزیزان گرامی، پیاس کا غلبہ تھا، بھوک کا غلبہ تھا، لیکن اس کے باوجود کردار میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا، کردار میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا۔ کوئی بھی حسین کا جانثار اس وقت تک مقتل میں جام شہادت نوش کرنے نہیں گیا ہے جب تک کہ حسین نے اجازت نہیں دے دی، جب تک کہ حسین نے اجازت نہیں دے دی۔ آپ تصور کیجئے گا، اور حسین نے جب یہ دیکھا کہ اب اس کا پیمانہ صبر لبریز ہونا چاہتا ہے تو حسین نے اسے مرنے کی اجازت دے دی، اسے مرنے کی اجازت دے دی کہ ہاں اب اس کا پیمانہ صبر ختم ہونا چاہتا ہے۔
جاؤ اور جا کے جام شہادت نوش کرو۔ عزیزو، کربلا کے سب سے آخری شہید کا نام ہے علی اصغر، آخری شہید کا نام ہے علی اصغر۔ 6 مہینے کا بچہ اور اتنی قوت برداشت۔ مجھے کوئی تاریخ، آپ مطالعہ کیجئے جائیے تاریخ کا، مجھے کوئی تاریخ دکھائیے گا، کوئی تاریخ دکھائیے گا۔ حسین کے آخری حل من ناصرین ینصرنا سے پہلے سکینہ گریا کرتی ہوئی نظر آئیں گی، الاتش الاتش کی صدا بلند کرتی ہوئی نظر آئیں گی، بچے الاتش الاتش کی صدا بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے تاریخ کے صفحات پہ، لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں لکھتی کہ خیمے سے رباب کے جھولے سے بھی بچے کی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، نہ پانی ہے، کچھ نہیں ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ بچے کے رونے کی آواز کسی نے نہیں سنی، البتہ ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے۔ اب خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، حسین دوڑ کے در خیمہ پہ آئے، آواز دی، اے بہن ابھی حسین زندہ ہے، خیمے میں کوہرام کس بات کا؟ آواز دی، اے بھیا تمہاری آواز استغاثہ سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین اپنے لال کا مطلب سمجھ گئے، کہا لاؤ میرے لال کو میری آغوش میں دے دو، شاید کسی کو رحم آ جائے اور ہم پانی پلا جائیں۔ لے کے آئے کربلا کے میدان میں، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بچے کو سامنے کیا، دیکھو اگر تمہاری نگاہوں میں حسین گنہگار ہے تو اس 6 مہینے کے بچے نے کیا کیا ہے؟ آؤ اور آ کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا جاؤ، آؤ اور آ کے اپنے ہاتھوں سے سیراب کر جاؤ۔ لیکن عزیزو ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا، البتہ قہقہوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ حسین پھر آواز دیتے، شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس 6 مہینے کے بچے کے بہانے پانی پی لے گا، لو میں اسے کربلا کی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، آؤ اور آ کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا جاؤ۔ کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ علی اصغر کو لٹا دیا، دور جا کے کھڑے ہو گئے، منتظر رہے کہ شاید کسی کو رحم آ جائے، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ کسی کو رحم نہ آیا۔ حسین اپنے دل میں باپ کا، اپنے سینے میں باپ کا دل رکھتے تھے، آگے بڑھے، اپنے لال کو اٹھا لیا، مخاطب ہوئے علی اصغر کی طرف، اے میرے لال میں نے اپنی حجت تمام کر دی، تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ لو علی اصغر نے اپنا ننھا سا چہرہ قوم اشقیہ کی طرف گھمایا، سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ چلنا شروع ہوئی، اب قوم اشقیہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ 700 مشکیزیں نہر فرات میں ڈوب گئے کہ علی اصغر کو سیراب کر دیا جائے۔ عمر سعد نے دیکھا کہ کوہرام برپا ہونا چاہتا ہے، خیمے سے باہر نکلا، اینا اینا ہرملا اقطع کلام الحسین، اے ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ لو عزیزو 3 پھل کا تیر چلے کمان میں ہرملا نے جوڑا۔ عرب میں 3 طرح کے تیر استعمال ہوتے تھے، ایک پھل کا، ایک 2 پھل کا اور ایک 3 پھل کا۔ عزیزان گرامی، جنگ کے موقع پہ 2 پھل کا تیر اور 3 پھل کا تیر استعمال کرنا منع تھا، نہیں استعمال ہوتا تھا، بلکہ اس کا استعمال وحشی جانوروں کو مارنے کے لیے ہوتا تھا۔ 3 پھل کا تیر چلے کمان میں جوڑا، تیر سنسناتا ہوا چلا، حجت خدا کا فرزند تھا، نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، ہرملا کا مقصد سمجھ گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ ہمکا، گلے پہ تیر لگا، راوی نے مرثیہ پڑھا، فانقلب الصبی علی یدی ابی، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك۔
مومنین، کل کی مجلس کا لازمات ہوئے. کل مجلس 4 بجے منعقد کی جا رہی ہے. 4 بجے قرآن کی تلاوت سے آغاز ہوگا، اس کے بعد سو سلام عرضیہ اور پروگرام کا اختتام جو صلاۃ المغربین پہ ہوگا. تمام مومنین اور مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے. ماتم حسین. یا حسین. رو رو کے کہا ماں نے جھولا میں جھولاؤں گی، رو رو کے کہا ماں نے جھولا میں جھولاؤں گی، رو رو کے کہا ماں نے جھولا میں جھولاؤں گی، رو رو کے کہا ماں نے اے لال میرے آجا، اے لال میرے آجا، گودی میں سلاؤں گی، رو رو کے کہا ماں نے جھولا میں جھولاؤں گی، رو رو کے کہا ماں نے اے شیر میرے مجھ کو تو جان سے پیارا ہے، اس غم زدہ مادر کا تو ہی تو سارا ہے، بن تیرے میرے بیٹا، بن تیرے میرے بیٹا میں جی نہیں پاؤں گی، رو رو کے کہا ماں نے جھولا میں جھولاؤں گی، رو رو کے کہا ماں نے اس تپتے ہوئے بن میں تو سو نہیں پائے گا، ماں روئے گی تو جب تک واپس نہیں آئے گا، آجا تجھے ممتا کے، آجا تجھے ممتا کے سائے میں سلاؤں گی، رو رو کے کہا ماں نے جھولا میں، رو رو کے کہا ماں نے تکلیف نہیں دینا تم اپنے برادر کو، گر خود نہیں آ سکتے آواز دو مادر کو، مقتل میں تمہیں لینے، مقتل میں تمہیں لینے میں خود چلی آؤں گی، رو رو کے کہا ماں نے جھولا میں جھولاؤں گی، کہا ماں نے جھولا میں جھولاؤں، اے شیر میرے مجھ کو تو جان سے پیارا ہے، اس غم زدہ مادر کا تو ہی تو سارا ہے، بن تیرے میرے بیٹا، بن تیرے میرے بیٹا میں جی نہیں پاؤں